ناظرین، 16 فروری 1997 کو یہ خبر سامنے آئی کہ پورے پنجاب میں دہشت کی علامت اور سنگین جرائم کی 50 وارداتوں سمیت کئی افراد کو قتل کرنے والا ٹاپ 10 اشتہاری ملزم عبدالمجید عرف بھولا سنیارا پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ بھولا سنیارا سیالکوٹ کا رہنے والا تھا اور اس نے جرائم کا آغاز سیالکوٹ کے ببو گروپ سے کیا، جو تاجروں سے جگہ ٹیکس وصول کرنے کے لیے ڈکیتی اور اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کرتے تھے۔ بھولا سنیارا نے 31 مئی 1994 کو سیالکوٹ کچہری میں پولیس کی گاڑی پر فائرنگ کر کے 4 پولیس اہلکاروں سمیت اپنی مخالف گینگ کے 4 افراد کو قتل کر دیا۔ 90 کی دہائی میں بھولا سنیارا گروپ جرائم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ مانا جاتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ حنیف عرف حنیفہ اور اس کا بھائی شفیق بابا جیسے خطرناک اشتہاری بھی بھولا سنیارا گینگ میں کام کرتے تھے۔ 1997 میں بھولا سنیارا پنجاب سے فرار ہو کر علاقہ غیر چلا گیا اور قبائلی علاقے میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا تھا۔ یوں 16 فروری 1997 کو یہ خطرناک مجرم قبائلی علاقہ جات میں پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ہم بھولا سنیارا اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے گئے تو انہوں نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ یہ مقابلہ 2 گھنٹے جاری رہا، جس کے نتیجے میں بھولا سنیارا ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، 3 فروری 1998 کو لاہور کی کینال ویو سوسائٹی میں ایک ایسا پولیس مقابلہ ہوا جس میں خطرناک مجرم مظہر طبی کو اس کے بھائی، ایک امریکی ساتھی اور ایک دوست سمیت قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق انہیں کچھ روز سے ٹیلی فون موصول ہو رہے تھے کہ مظہر طبی لاہور میں ہے اور بھتہ اکٹھا کر رہا ہے۔ اس نے ایک ڈاکٹر اور صنعت کار سے بھی بھتہ طلب کیا۔ جس رات مظہر طبی کو پولیس مقابلے میں مارا گیا، اس رات پولیس نے ایک نوجوان ذیشان کو حراست میں لے کر کینال ویو کے ارد گرد ناکے لگا لیے۔ جب مظہر طبی کی سیاہ کار کینال ویو سوسائٹی کے مین سپیڈ بریکر پر پہنچی تو پولیس نے ان کی طرف سے ہونے والی فائرنگ سے قبل ہی مظہر طبی کی گاڑی پر فائرنگ شروع کر دی اور اس قدر گولیاں برسائیں کہ کار کو چھلنی کر دیا۔ یوں مظہر طبی اپنے ساتھیوں سمیت موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، مظہر طبی ایف سی کالج کا پڑھا ہوا نوجوان تھا جس نے کالج کے زمانے سے ہی مجرمانہ زندگی کا آغاز کر دیا۔ ایک سب انسپیکٹر اکرام حمید اسے ایک کیس کے سلسلے میں گرفتار کرنے گیا تو طبی گھر پر نہ ملا تو سب انسپیکٹر اس کی والدہ کو اٹھا کر تھانے لے گیا۔ اس واقعہ پر مظہر طبی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹاؤن شپ کے علاقے میں سب انسپیکٹر اکرام حمید کو جلا کر ہلاک کر دیا۔ ناظرین، مظہر طبی کا نام کھول کر میڈیا میں اس وقت آیا جب اس نے پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ نواب خضر حیات ٹیوانہ کے بیٹے سمر ٹیوانہ کو قتل کر دیا۔ مظہر طبی نے سندھ کی ایک روحانی شخصیت کے ایما پر کراچی میں 11 نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو بھی مارا۔ مظہر طبی اس سے قبل 2 مرتبہ پولیس مقابلوں میں بچ گیا تھا، مگر 3 فروری 1998 کو قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ ناظرین، یہ 22 فروری 1999 کا دن تھا
جب اخبارات کی شہ سرخیوں میں یہ خبر چھپی کہ 25 بار قاتلانہ حملوں میں زندہ بچ جانے والا طاہر پرنس بادامی باغ کے علاقے میں پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ اس مقابلے کی پولیس سٹوری یہ تھی کہ بادامی باغ پولیس کے ایس ایچ او ابرار شاہ کو یہ اطلاع ملی تھی کہ ایک اشتہاری ملزم اصغر عرف کالا بٹ بادامی باغ کے علاقہ کھوکھر روڈ سے گزرے گا، جس پر وہاں ناکہ لگا لیا گیا۔ اسی اثناء میں ایک سفید کار پر 2 افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن وہ نہ رکے اور ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں ٹریک سوٹ میں ملبوس ایک شخص نے بھاگتے ہوئے پولیس پر برسٹ مارا اور جوابی فائرنگ میں وہ مارا گیا۔ پولیس نے لاش کے قریب جا کر دیکھا تو وہ طاہر پرنس تھا۔ ناظرین، واضح رہے کہ طاہر پرنس کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ عابد باکسر نے گولی ماری تھی۔ طاہر پرنس نے اپنی ہنگامہ خیز زندگی کا آغاز اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے کیا تھا۔ اس نے ملک پارک میں مجاوروں کے خلاف آواز اٹھائی اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر کونسلر بھی منتخب ہوا۔ طاہر پرنس کے مخالفین میں ٹیپو ٹرکا والا، حنیف عرف حنیفہ، ناجی بٹ، ہمایوں گجر، میاں داؤد اور ٹاپ 10 اشتہاری شامل تھے۔ ناظرین، 14 مئی 2002 کو ریاض بصرہ اپنے 4 ساتھیوں سمیت وہاڑی میں ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق رات کے 3 بجے ریاض بصرہ ساتھیوں سمیت ایک کار میں میلسی کے نواحی علاقے چاک کوٹ میں پہنچا اور تحریک جعفریہ ضلع وہاڑی کے سابق صدر چودھری فدا حسین کے گھر پر حملہ کر دیا۔ اس دوران پولیس بھی وہاں پہنچی اور آدھے گھنٹے تک ہونے والی فائرنگ میں ریاض بصرہ ہلاک ہو گیا۔ ریاض بصرہ کا تعلق سرگودا سے تھا اور وہ ہمیشہ پنجاب کی شدت پسند اور فسادی تنظیموں سے وابستہ رہا۔ 1988 میں ریاض بصرہ کو کالعدم سپہ صحابہ کا مرکزی سیکرٹری برائے اطلاعات بنایا گیا۔ 1988 کے عام انتخابات میں ریاض بصرہ نے لاہور سے نواز شریف کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا، مگر وہ صرف 9000 ووٹ لے کر ہار گیا۔ ریاض بصرہ نے افغان جنگ میں بھی حصہ لیا اور پنجاب میں اپنی جماعت کا عسکری ونگ بنا کر دہشت گردی کی وارداتیں بھی کرتا رہا۔ ریاض بصرہ نے لاہور میں مال روڈ پر ایرانی قونصلیٹ صادق گنجی کو قتل کیا، جس کے بعد اسے گرفتار تو کیا گیا مگر وہ عدالت میں پیشی کے دوران فرار ہو گیا اور بالآخر 14 مئی 2002 کو پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ ناظرین، 18 جنوری 2009 کو گجرانوالہ میں ملیشیا سے صرف 5 دن قبل گرفتار کر کے لائے جانے والے خطرناک اشتہاری ملزم فیض رسول عرف ننو گورایا کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت پولیس مقابلے میں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ ننو گورایا پہلے سے ہی 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے جعلی پولیس مقابلہ بھی کہا جاتا ہے۔ فیض رسول عرف ننو گورایا کا تعلق نوشہرہ ورقہ سے تھا اور اس نے جرائم کا آغاز خاندانی دشمنی کی وجہ سے کیا۔ ننو گورایا پر قتل، اقدام قتل اور اغوا برائے تاوان سمیت سنگین نوعیت کے 86 مقدمات درج تھے۔
وہ کسی زمانے میں مظفر کے نام سے جعلی پاسپورٹ بنوا کر دبئی فرار ہو گیا تھا اور وہاں سے گجرانوالہ کے تاجروں اور صنعت کاروں سے بھتہ مانگنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ناظرین، واضح رہے کہ اس وقت حکومت پنجاب نے ننو گورایا کے سر کی قیمت 20 لاکھ مقرر کر رکھی تھی، اور جب ننو گورایا کو ایک جعلی قسم کے پولیس مقابلے میں مارا گیا تو تب RPO گجرانوالہ ذوالفقار چیمہ تھے۔ ناظرین، روزنامہ ڈان کے مطابق ننو گورایا اور اس کے ساتھیوں کی ہلاکت کے بعد پولیس نے ملزمان کی لاشیں گاڑی میں رکھ کر شہر بھر کا چکر لگوایا اور عام شہریوں نے پولیس کی اس کارروائی پر خوشی میں ان کی گاڑی پر پھول برسائے۔ ناظرین، یہ تھی پنجاب کے 5 بڑے پولیس مقابلوں اور ان میں قتل ہونے والے خطرناک مجرموں کے عبرتناک انجام کی کہانی۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔